جس طریقے سے غلام نبی خیال صاحب ہمارے ایک سرمایہ ہے نہ کہ جموں کشمیر کے بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے. ان کی جو قربانی ہے چاہے وہ جرنلزم کو لے کر ہے, چاہے وہ شاعری کو لے کر ہے, لیکھک کو لے کر, کہیں نہ کہیں جو ہماری نئی پیڑھی ہے وہ بالکل اس چیز سب سے دور ہے. آداب, آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان. غلام نبی خیال, یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. خیال ایک بہترین پوئٹ, آتھر اور ایک پولیٹیکل اینالسٹ بھی تھے. خیال کی اگر ہم بات کریں, انہوں نے 32 بکس پبلش کی ہے اور وہ ایک ایسے پوئٹ تھے جو پولیٹیکل کامنٹری بھی کرتے تھے. ایون وہ ایک ساؤتھ ایشیا کے بہت ہی مانے جانے جرنلسٹ بھی تھے. انہوں نے اپنی شروعات ایک میگزین سے کی جس کا نام کنگ پوسٹ تھا. پھر آہستہ آہستہ ان کا جو کام ہے انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوا اور انہوں نے کئی سارے انٹرنیشنل اداروں میں بھی کام کیا ہے. آج ان کی 2nd ڈیتھ اینیورسری ہے اور ان کو آج امر سنگھ کلب میں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا اور اس سلسلے میں آج امر سنگھ کلب میں کئی سارے ایکنالجڈ پوئٹس, آتھرز, جرنلسٹ اور براڈ کاسٹرز جو ہے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے خیال کے کنٹریبیوشنز جو ہے ان کے اوپر بات کی. ساتھ ہی ساتھ ابھی جو موجودہ حالات ہے جرنلزم کو لے کے, لٹریچر کو لے کے, اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یار بنایت شاین آسوں, یار بنایت شاین آسوں, باشم تجماس پرورد. Poetry and journalism, he always spoke the truth and stood for it. Born on March 4, 1939 in Gojwara to Mir Jalaluddin, Khayal Sahab made extraordinary contributions to the literary world. یہ ڈاؤن ٹاؤن أمۍ دیُت واریاہ کینٛہہ کٔشیٖرِ, مگر بدقسمتی روز کہ تِم اچھٲیی روز نہٕ اَسہِ یاد. أمۍ شہرِ خاصن کیٛاہ کیٛاہ دیُت اَسہِ, چاہے خیال صٲب چھِ, چاہے ڈاکٹر علی جان صٲب چھِ, اَسہِ روٗد تہِ یاد, اَسہِ منٛز تھوڑا کٔمی گٔے کُنہِ ساتہٕ. یِم ٲسۍ تِمو کلامکارو منٛز, تِمو ساہتیہ اکیڈمی یافتو منٛز یِمو پنُن ایوارڈ واپس کوٚر. یِہُنٛد ضمیٖر تہٕ یِہٕنٛز یہِ پہچان کہِ یِمن اوس نہٕ زٕہٕنۍ تہِ دٮ۪ماغس, ایٖمانس, قلمس منٛز کانٛہہ تہِ دوٗرٮ۪ر. خیال صٲب زاو 1939 منٛز. یہِ اوس کشمیٖر ہسٹری منٛز اکھ بڑٕ زبردست دور. سیٲسی عقیدت ٲس بدلان. نیشنل کانفرنس, مسلم کانفرنس, کنہِ جنگ, شیر بکری, یِم ٲسۍ عیام. چلو سیمٲبی دور اوس, اتھ منٛز زاو اکھ سیمٲبی انسان غلام نبی خیال. میٹرک کرنہٕ پتہٕ اوس خیال صٲب پٔیوٕنۍ کار کران. تخلص اوسُس خیال فاروقی, یہِ چھُ کمن لُکن پتہ. تہٕ اصلاح اوس ہٮ۪وان یہِ رئیٖس صٲبس. خیال صٲبُن یُس شٲعرانہٕ عظمت یا ادیٖب بننس منٛز چھُ, دۄن نفرن ہُنٛد بڑٕ اہم رول. سُہ گوٚو پیٖر حسام الدین بانڈے تہٕ مولانا محمد سعید. کہ یہ شخص ہسا چھُ یہ سوچن ترائے, یہ فلسفہ یا یہ خیال زبان روٗدمُت سٲرسٕے زندگی تہٕ أمۍ سٕنٛدِ زندگی ہُنٛد لُبہِ لُباب ہسا چھُ یہ فلسفہ, یہ خیال, یہ کتھ. مگر خیال صٲبس متعلق ہٮ۪کو نہٕ یہِ ؤنِتھ. ییٚمۍ یِہنٛزن سارنٕے 30 کِتابن پٮ۪ٹھ نظر ترٲومٕژ آسہِ, تٔمِس باسہِ کہِ خیال صٲب چھُ پانسٕے تضادس منٛز ہتن جاین کھڑا. His emotional connectivity with the land. This is one thing. That means we have to keep in mind every aspect, whether sociological, psychological, and the topographical construct of the place that has given you the power. تیرے قلم میں زور تھا, تیرے قلم میں زور تھا, جذبوں میں تیرے شور تھا, قلم کار کچھ تو اور تھا, ورق ورق جو لکھ گیا کتب ہا میں درج ہے. خیال صبن چھ لارنس سنز کتاب اخ دی ویلی آف
کشمیر تمو ٹرانسلیشن کورمت اردوس مز اور مے دس کلچرل اکیڈمی مز ایک دوستن سہ گفٹ اک دہ یل مے سہ ٹرانسلیشن پور مے اوس نہ باسان بہ چھُسا ٹرانسلیشن پران کن بہ چھُس اصلی بک پران تو یُس زن خیال صٲبُن سُہ طریقہ کار اوس ٹرانسلیشن کرنُک یُس زن اصلی تمو کتابہ ہُنٛد متن اوس تتھ منٛز اوس نہٕ کُنہِ جایہِ فرق باسان. A privilege and a moment of awe to meet him, first in an informal setting in HOD's chamber and later in the classroom for several lectures in a joint class with our seniors. جس شخصیت کے بارے میں آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ تذکرہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کہیں قول و فعل میں تضاد نہ ہو. آپ کے خیالات یقیناً ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوں. جب خیال صاحب کی ہم پیدائش 1939 دیکھتے ہیں 1939 تو ملک کا بٹوارہ تھوڑی ہوا تھا, ملک ایک ساتھ تھا. اس کے بعد اس ملک کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 حصے الگ الگ زاویوں سے ہوئے. اس کے بعد جب جموں کشمیر کی اس شخصیت نے جنم لیا جو ہمیں کل سے لٹریچر ہم تک پہنچا کہ ایک انتہائی اہم شاعر اور بغاوت کے آثار ان کے شاعری میں تھے. سچ اور جھوٹ کا جو پلندہ تھا اس کو الگ الگ کر کے پیش کرنا ان کی خاصیت اور خوبیوں میں شمار کی جاتی ہے. جب ہم غلام نبی خیال صاحب کے ادبی سفر اور جرنلزم یا صحافت کے سفر کو دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک سے ریجنل ریڈیو کشمیر تک پہنچنے کا سفر جو انہوں نے کامیابی کے ساتھ بنا تاخیر کے طے کیا, یقیناً ہم سب کے لیے انسپائریشن ہے. آج ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے تھے. غلام نبی خیال صاحب جو ایک بڑے فیمس رائٹر تھے, ایک پوئٹ تھے اور ایک اچھی پرسنالٹی تھی جو کشمیر میں بہت دیر تک چھائی رہی, ریڈیو پہ, نیوز میں, میڈیا میں, ہر جگہ پر. وہ ایک ایسے انسان تھے, میں ان کی سمپلی اتنا کہوں گا کہ جیسے پہلگام کا پانی اچھلتا ہے اور جہلم کا پانی خاموش ہے, ایسی ان کی پرسنالٹی. خیال صاحب کی دوسری برسی کے موقع پر اس کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں وادی کے نامور دانشوروں نے, صحافیوں نے اور ادیبوں نے شرکت کی اور اس تقریب میں سب نے خیال صاحب کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا تھا اس کی یاد دہانی کی اور ساتھ ہی ساتھ خیال صاحب کے جو علم ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا. خیال صاحب کی دوسری برسی پر آج انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک اچھی تقریب کا اہتمام کیا رائٹرز وزڈم فرسٹ نام کی تنظیم نے. خیال صاحب ایک ملٹی ڈائمینشنل رائٹر تھے. جرنلسٹ ہونے کے علاوہ وہ مختلف اصناف میں لکھتے تھے, کشمیری, اردو اور انگریزی میں بھی لکھتے تھے. ایک ایوارڈ یافتہ رائٹر تھے. ان کی رائٹنگز کو پھر سے یاد کر کے اس پہ کام کرنے کی ترغیب ملنے کے لیے اس طرح کی تقریبات کا اہتمام بہت ضروری ہے تاکہ نئی پیڑھی کو بھی پتہ چلتا رہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کس نوعیت کا کنٹریبیوشن کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے نئی پیڑھی جو ہے وہ خود کو ہی انریچ کرتی ہے اور خود کو ہی وہ امپاور کرتی ہے, ایجوکیٹ کرتی ہے. خیال صاحب پہ کام ہونا ابھی باقی ہے. انہوں نے جو لکھا اس پہ ابھی کام ہوا نہیں ہے. اس طرح کی تقریبات میں جو لوگ آتے ہیں انہیں میں سے کسی کو ترغیب ملے گی کہ وہ خیال صاحب پہ مدلل کام کریں, تفصیل سے کام کریں اور لکھیں, آگے بھی ان کی بات پہنچتی رہے. تو اس طرح کی تقریبات جو ہے اس سلسلے میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں.